بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مباحثہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بات انسان کے وہم و گمان میں یا اس کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ قدرت خداوندی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رات دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، وہ اللہ کی یاد میں کبھی بھی غافل نہیں رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام معاشرے میں مذہبی اعتبار سے بہت بلند مقام تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو بہت زیادہ مذہبی کاموں میں منہمک رہا۔ وہ مقدس عبادت گاہ کے صحنوں اور کوٹھریوں کو پاک صاف رکھتا تھا، عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا، قربانی کرتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا اور برائی سے روکتا تھا۔ اس قبیلے میں ابیہ نامی ایک پاک باز شخص گزرا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت خانے کی خدمت کرتے تھے۔ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے اولاد کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس محرومی کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اللہ بڑا کارساز ہے، اس کے احاطہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی خیال سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ آپ کو سہارے کی ضرورت تھی، وارث کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نیکی نسل در نسل چلے، اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ ایک صالح اولاد ہو جو اللہ کی بندگی بجا لائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے یوں دعا کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو تو ہی ہے۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور خواہش اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، ہمارے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت زکریا سے قبل آنے والے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کس طرح ہم اپنے نیک بندے کو صالح اولاد عطا کرتے ہیں اور کس طرح نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور ہر ایک کو راہ ہدایت دکھائی، تو وہی راہ تھی جو نوح کو دکھائی۔ اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور اس کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو راہ دکھائی۔ یہ سب صالح یعنی نیک بندے تھے، یہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت زکریا کا دامن شرک سے پاک صاف رہا۔ ان پیغمبروں کے ناموں کا بیان یہ مقصد ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ایک خاص مدت تک نسل در نسل انبیاء کو مبعوث کرتا رہا۔ یہ سب کے سبھی نیکی کی دعوت دیتے رہے، اسی لحاظ سے حضرت زکریا اولاد سے کسی طرح محروم رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام گہری خواہش کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور بشارت ہوتی ہے کہ اے زکریا، ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ عرض کیا، اے پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ذرا سی بات ہے، اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے میں بات کیا کرو اور اس دوران اپنے رب سے رجوع کرو اور اپنے رب کو بہت یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ پھر وہ حجرے سے باہر آئے اور قوم سے اشارے میں ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام رات و دن عبادت کرتے تھے اور اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے تھے، نیک کام کرتے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے اس وقت عود و لبان جلا کر ماحول کو خوشبو میں بسا دیتے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، اپنی محنت سے روزی کماتے تھے، جو پیسہ ملتا اس میں سے بھی حاجت مندوں کو دیتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے۔ جو لوگ رات دن عبادت میں مصروف رہتے ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا۔
आप अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे। आप जिस इबादत खाने में जिक्र करते थे, इबादत खाने में काहिन की हैसियत रखते थे। इस इबादत खाने को हैकल कहा जाता है। इस इबादत खाने में हज़रत मरियम को भी रखा गया। तमाम काहिनों की ख्वाहिश थी कि मरियम की देखभाल की जिम्मेदारी इन्हें मिले। चूँकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम की देखभाल और इनका हर तरह से ख्याल रखने की हामी भरी थी, इसलिए मरियम को इनकी किफ़ालत में दे दिया गया। आप अलैहिस्सलाम ने मरियम को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की पुकार के जवाब में फ़रिश्तों ने आवाज़ दी, जब आप हुजरे में इबादत में मसरूफ़ थे, अल्लाह तुझे याहया की खुशखबरी देता है। वो अल्लाह की तरफ से फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा। वो बुज़ुर्ग होगा, वो सालिहीन में शुमार किया जाएगा। चुनांचे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी का जिक्र इंजील लूका में यूँ किया गया है, वो दोनों खुदा के हुजूर सच्चे रास्तबाज खुदावंद के तमाम अहकाम और कवानीन पर अमल करने वाले थे। एक मरतबा एक शख्स इबादत खाने में आया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से मिलकर कहा, मैं सुबह शाम इबादत खाने में इबादत करना चाहता हूँ ताकि मैं जन्नत का हकदार बनूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, तू हकदार किस तरह होगा जबकि तेरा रब तुझसे दूर है? मेरा रब मुझसे किस तरह करीब होगा, मुझे नसीहत फरमाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इससे चंद सवालात किया, क्या तू माँ बाप की खिदमत करता है? नहीं, इसने जवाब दिया। फिर आपने पूछा, क्या तू लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है? इसने जवाब दिया, नहीं। आपने पूछा, क्या तू गरीबों और मांगने वालों को खाना देता है? इसने जवाब दिया, नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, क्या तू किसी का हक मारता है? इसने जवाब दिया, हाँ, मुझसे ये गुनाह होता है। आपने कहा, यही वजह है तेरा रब तुझसे दूर है। अगर तू चाहता है तेरा रब तुझसे करीब हो, माँ बाप की खिदमत कर, लोगों के साथ नेक सलूक कर, लोगों से नरमी से बात कर, मांगने वालों को खाने के लिए दे, जो तुझसे हो सके मरीज की आयादत कर, इन्हें तस्कीन दे, किसी का हक ना मार। जब तू ये अमल करेगा तेरा रब तुझसे करीब होगा। जब करीब होगा तेरी आवाज़ सुनेगा। फिर इबादत खाने में आ, इसे याद कर, फिर तेरा रब तेरी बात सुनेगा। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मुतालिक इख्तिलाफात पाए जाते हैं। बाज़ किताबों में लिखा है आपको शहीद किया गया, बाज़ किताबों में लिखा है आप कुदरती मौत से इंतकाल कर गए। वल्लाहु आलम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।